بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الرعد آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ کا نام رعد اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 13 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اور رعد کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رعد۔ اور اس سورہ کا نام رعد اس سینس میں بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اس کو پہچاننے کی کوشش کرو، کون سی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اس حوالے سے اس کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے بعض لوگ اس کو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والا سورہ کہتے ہیں اور بعض لوگ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا سورہ کہتے ہیں، لیکن یہ جزم کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو قول ملتے ہیں، ایک قول یہ ہے آپ کا کہ مکی صورت ہے اور ایک قول یہ ہے آپ کا مدنی صورت ہے۔ اب ایک ہی شخصیت کے دو قول ملنا اس بات کی علامت ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سورے کی زیادہ تر آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اکثر آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد۔ تو اس حیثیت سے کہ اس کی زیادہ تر آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو لوگ مکی صورت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ سورے کا کنکلوژن، اختتام، تکملہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اس لیے اس کو مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت کہتے ہیں۔ سورہ کا آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے اور اس سورے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کو ایسے واضح اور روشن انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے وحدانیت کا، اس کے وجود کا ان آیتوں کی روشنی میں انکار صرف اسی وقت ممکن ہے جب کہ کوئی آدمی بد نصیب ہو گیا ہو۔ اور اس کے جو کلمات ہیں ایسے جھنجھوڑنے والے کلمات ہیں کہ عقل مند انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آج ہم جو رکوع پڑھیں گے وہ پہلا رکوع 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ پورا سورہ 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم را، اب اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے کیونکہ اللہ جانتا، رسول جانتے ہیں، حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اور سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت، میجورٹی آف پیپل، اپنی کج فہمی کی وجہ سے، اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی گمراہی والی عادت کی وجہ سے، اپنی بدطینتی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، سب سے پہلے تو آسمان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ کوئی پلرز نہیں ہے کہ جو آسمان کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ سب سے بڑی قدرت کی نشانی تو یہ ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی پلر نہیں ہے، حالانکہ تم اس کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، نظر اٹھاؤ اور آسمان کو دیکھ لو۔ ثم استوى على العرش، پھر آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا۔
عرش پر متمکن ہوا کے بارے میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اس کا متمکن ہونا، عرش پر استوا کرنا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ عرش کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی تخت ہوگا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جا کے بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش کیا چیز ہے اصل میں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور عرش پر اللہ کا متمکن ہونا ہوتا کیا ہے، اصلیت کیا ہے اس کی، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے، علماء نے اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ اللہ کا عرش کے اوپر متمکن ہونا، یہ زمام حکومت، زمام حکمرانی جو دنیا کی ہے اس کو سنبھالنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا کہ اب دنیا کا نظام اپنے قابو میں رکھ کر، اپنے حکومت میں رکھ کر چلانا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر اس کے بعد انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا، پابند حکم بنا دیا، ایک نظام طے کر دیا سورج کا اور چاند کا۔ اب سورج کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا کچھ اور کرنے کا، جیسے کوئی آدمی فیٹ کر دیتا ہے وہ حال ہے سورج کا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سورج نہیں کرتا۔ جس ڈائریکشن میں جانا ہے، جب جانا ہے، کتنی تیزی سے گھومنا ہے، کتنا سلو گھومنا ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تخلیق کیا ہے تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک سورج اور چاند ویسے ہی گھومتے رہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ساری نشانیاں ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، اور ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پلانٹس، جو کچھ ہے گیلیکسیز میں، سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب بند، سب بند ہو جائے گا۔ یدبر الامر، اور ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے۔ کروڑ ہا قسم کی مخلوق ہے دنیا پہ چل رہی ہے، زمین پہ چل رہی ہے، کروڑ ہا قسم کے سمندری مخلوق ہے، سمندروں میں چل رہی ہے، آسمانوں میں ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا پیدا کیا، کیسے کیسے پیدا کیا، تاکہ تم کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ حیرت انگیز چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو ہم کو مرنے کے بعد زندہ کرنا، قیامت میں پیش کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کافر یہ تو تانا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا، آدمی مر گیا، اس کی ہڈی پھسلی ایک ہو گئی، زمین میں مل گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب پھر ان کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس پر کافر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا سب کچھ ہم نے کیا، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو، اور اتنی چھوٹی بات کے اوپر ہم کو قدرت نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عقل کو کیا ہو گیا تمہاری۔ کم از کم ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو تمہارا یقین بڑھے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا تمہارے لیے، چلنے کے لیے، تم اسی پر چلتے ہو، اسی پر اپنے گھر بناتے ہو، تمہارے چلنے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور پھر اس میں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے اس زمین کے اندر، دریا بہا دیے زمین کے اندر۔ اگر اس تخلیق پر بھی آپ غور کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ کئی خدا ہے، کئی خدا نہیں ہو سکتے۔ پہاڑوں کا خدا الگ، دریاؤں کا خدا الگ، سمندر کا خدا الگ، زمین کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ۔ اگر ایسا ہوتا تو پہاڑوں کے اندر سے پانی کہاں سے نکل کے آتا، آسمان سے پانی زمین پر کیوں برستا، زمین اور پہاڑ الگ الگ ہوتے، ایسا نہیں ہے نا۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، پہاڑوں پر گر رہا ہے، پہاڑوں سے بہتے ہوئے آ رہا ہے، وہ دریا بن رہے ہیں۔
ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے جن میں سے دو جوڑے بنائے۔ پھل پھول میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، اللہ نے بنائے۔ اور پھر ہر قسم کے پھل، کتنے پھل ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ نے زمین کے اوپر کتنے پھل پیدا کیے ہیں، کتنے پھول پیدا کیے ہیں۔ پھر ایک پھل کو ہی لے لیجئے، پھر اس ایک پھل کے اندر کتنی ورائٹیز ہیں، کتنے نام ہیں، کتنے مزے ہیں۔ ایک معمولی آپ آم کو لے لیجئے، آم ایک ہی پھل ہے نا، لیکن اس ایک پھل میں ہر قسم کی جو قسم ہے اس کا مزہ الگ ہے، اس کا کلر الگ ہے۔ اس پر توجہ کرو۔ یغشی اللیل والنہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دن آتا ہے، انسان حرکت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے تاکہ اب آرام سے سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو سونے کے لیے بنایا گیا ہے، آرام کرنے کے لیے، تھکن اتارنے کے لیے، اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ سب نشانیاں ہیں مگر سب کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر آپ سرسری ہم جہان سے گزرے، اگر یہ معاملے میں جائیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، میر نے کہا۔ ہم نے بس ایسے ہی دیکھ لیا دنیا کو سرسری طور پہ، نان ڈیٹیل سٹائل میں، اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ ہر دنیا میں ایک دنیا موجود ہے، ہر چیز میں ایک دنیا موجود ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف ٹکڑے بنائے ہم نے۔ زمین ایسی مسطح نہیں بنائی، ٹکڑے بنائے اس کے اندر۔ آپ گلوب کو دیکھیے، میپ کو دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کیسے ٹکڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور پھر باغات بنائے، انگور کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، اور کچھ کھجوریں تو ایک تنے سے پھوٹی ہیں، کچھ کھجوریں الگ الگ تنوں سے پھوٹی ہیں۔ ہر چیز پر غور کرو۔ یسقا بماء واحد، اور ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کمال دیکھو، سارے جھاڑ ایک ہی زمین سے پرورش پا رہے ہیں اور اس کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے، قدرت کی کیا نشانی ہے۔ اسی زمین سے، اسی پانی سے مختلف جھاڑ پرورش پا رہے ہیں، ان کے نشو و نما ہو رہی ہے، لیکن سب کے اندر الگ الگ پھل لگ رہا ہے، اور پھر ہر پھل کے اندر ورائٹیز آ رہے ہیں، سب کا مزہ الگ الگ ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس کے باوجود ہم نے فضیلت دی ہے بعض درختوں کو بعض درختوں پر۔ کسی کا مزہ کڑوا ہے، کسی کا مزہ میٹھا ہے، کسی کا مزہ کسالہ ہے۔ لیمو کھاؤ، وہی زمین سے نکلا ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ گنا کھاؤ، اسی زمین سے نکلا ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ آم کھاؤ، اسی زمین سے نکلا ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ اوکیڈو کھاؤ، اس کا مزہ الگ ہے۔ ترکاریاں بھی زمین سے نکل رہی ہیں، میوے بھی زمین سے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ دوائیں بھی زمین سے نکل رہی ہیں۔ کسی کا ذائقہ الگ ہے، کسی کی بو الگ ہے، کسی کا رنگ الگ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اسی زمین سے، اسی پانی سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور یہ سب نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن عقل مند قوم کے لیے ہے۔ جن کو عقل ہی نہیں ہے ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تو حیران ہوتا ہے ان لوگوں کے
تعصب پر، اتنا سب دیکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لاتے نا، اگر آپ ان لوگوں کی عقل کے اوپر حیرانی ہے آپ کو، تو حیرانی واجبی ہے، کیونکہ یہ لوگ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ تو پھر نئے سرے سے ہم کو کون پیدا کرے گا؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم کو پھر سے پیدا کریں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کیسے ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ تو کچھ عقل ہے تو سوچو، وہ اللہ جس نے اتنا پیدا کیا ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں، اس کو ایک مری ہوئی چیز کو پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، اور لیکن یہ قیامت کے منکرین، قیامت کا انکار کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو خود اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی رب کا انکار کیا ہے، تو قیامت کا انکار کرنا ان کے لیے کیا تعجب کی بات ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، ان طوقوں سے ان کو ڈال کر کھینچا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان کا مطالبہ بھی بڑا عجیب غریب مطالبہ ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کا بڑا بے چینی سے انتظار ہے ان کو۔ عذاب کب آئے گا؟ یہ نہیں پوچھتے کہ بخشش کب ہوگی، ہماری نجات کب ہوگی، ہمارا بھلا کب ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے ان کو فکر ہے عذاب کب آئے گا۔ اور ان بے وقوفوں کو یہ یاد نہیں کہ ان سے پہلے بھی قومیں تھیں، ان کے اوپر عذاب آیا ہے، جانتے ہیں۔ عذاب آنے کے بعد مہلت نہیں ملتی نا، جب تک مہلت مل رہی ہے غنیمت جانو، جب عذاب آئے گا تو پھر توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ایسے ہی قومیں تھیں اس سے پہلے بھی، انہوں نے بھی ایسے عذاب کا انتظار کیا تھا، عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشنے والا ہے، ان کو مہلت دینے والا ہے، ان کی ظلم و زیادتیوں کے باوجود تحمل و بردباری والا ہے۔ وہ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو وقت دیتا ہے کہ آج یا کل سدھر جائیں۔ بخشش کرنے کے لیے بندوں کی توبہ کا ہیلا بہانہ بناتا ہے کہ میرے بندے آج توبہ کر لیں تو میں ان کو بخش دوں، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ اس مزاج کا ہے پروردگار۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف معاف کرنے والا، تحمل و بردباری کرنے والا ہی نہیں ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب ان لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی لاجک، ایک عجیب و غریب قسم کا مطالبہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیاں اگر ہم پر اتر رہی ہیں تو یہ قرآن کی شکل میں کیوں اتر رہی ہیں؟ ڈائریکٹ ہم پر کیوں نہیں اترتی؟ یہ ڈائریکٹ والے لوگ ہیں، اللہ کی نشانیاں ڈائریکٹ ہم پر اتر جائیں، کیوں نہیں اتاری جاتی؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ ڈرانے والے ہیں، ڈرانے کا کام کرتے رہیے، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت دینے کا کام کرتے رہیے، اور ہر قوم کو ہدایت دینے والا آیا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیے، باقی ان کا جو ہوگا، جو ان کی قسمت میں ہوگا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔